حي على الفلاح. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف مختلف انداز میں کروایا اور کفار اور مشرکین کو اس بات سے مخاطب کیا کہ تم اس رب اور اس پروردگار کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو کہ جو رب العالمین تم کو جتنی مرتبہ چاہے زندہ کر سکتا ہے اور جتنی مرتبہ چاہے موت دے سکتا ہے. پھر اگلی آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنا مزید تعارف کروایا, فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, وہی ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات, پھر آسمان کی طرف اونچا ہوا, آسمانوں کی طرف, اور پھر 7 آسمانوں کو برابر اور ہموار کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے کائنات کی, زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا اور اس بات کی انسانوں کو خبر دی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے, انسانوں کا مالک اور انسانوں کا رب ہے, اسی طریقے سے زمین اور آسمان اور اس کی درمیان کی تمام چیزوں کا خالق بھی وہی اکیلا اور تنہا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش کے بارے میں اس کی طرف, اس کی اپنی نسبت اپنی طرف کی اور کہا کہ وہی ہے کہ جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے زمین اور زمین کی تمام چیزوں کی نسبت انسان کی طرف کی اور کہا کہ یہ تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں وجود میں لائی ہے. لہٰذا وہ رب العالمین کے جو تم کو دنیا میں بھیجتا ہے اور دنیا میں زمین پر رہنے کے لیے جگہ کو ہموار کرتا ہے اور زمین پر زندگی بسر کرنے کی تمام سہولتوں کو اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے, تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ اسی رب کی عبادت کرے کہ جس نے تم کو پیدا کیا, زمین پر رہنے کے تم کو لائق بنایا اور زمین پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے سے تمہاری زندگی کا انتظام کیا اور تمہاری موت تک کے تمام انتظامات اللہ رب العالمین نے زمین پر انسانوں کے کیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمانوں کی طرف اللہ رب العالمین اونچا ہوا اور 7 آسمانوں کو اللہ نے ہموار کیا. اس سے معلوم ہوا, بعض مفسرین نے ثم استوى الى السماء کا معنی یہ کیا کہ پھر اللہ رب العالمین اللہ آسمان کی طرف چڑھ گیا. دونوں معنی درست ہے کہ آسمان کی طرف جانا اور آسمان کی طرف چڑھنا, کیونکہ حدیثوں کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین بعض مخصوص اوقات میں, بعض مخصوص وقتوں میں مختلف آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین فجر سے پہلے تہجد کے وقت پر اللہ تعالیٰ یہ زمینی آسمان پر ہمیشہ ہر روز نازل ہوتا ہے اور دنیا میں اعلان کرواتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے اٹھ کر مانگ لے.
تو اللہ رب العالمین کا آسمان پر اترنا نیچے اور پھر آسمانوں پر چڑھنا یہ قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے آسمان سے اترتا ہے، کیسے آسمانوں پر چڑھتا ہے، اس کی کیفیت سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کو نہیں معلوم۔ ہمارا آپ کا ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر چڑھتا ہے تو بس چڑھتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی تعویل کرنا، اس کی تحریف کرنا، اس کے اندر اس میں الگ الگ قسم کی باتیں بنانا، یہ اچھے عقیدے اور اچھے ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایک ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں پر چڑھتا ہے اور آسمانوں سے اترتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ 7 آسمان کو اللہ رب العالمین نے ہموار اور برابر کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آسمانوں کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آسمان کوئی ایسی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ آسمان بھی ایک حسی چیز ہے، یعنی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، کہ جیسے زمین ایک حسی چیز ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان بھی ایک حسی چیز ہے۔ اور اس طریقے سے آسمانوں کی تعداد اللہ رب العالمین نے 7 بتائی۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر یہ بھی وارد ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان، یعنی پہلے سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے آسمان کا درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طریقے سے آسمانوں کی تعداد 7 ہے، اسی طریقے سے زمین کی تعداد بھی 7، یعنی زمین بھی 7 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک اشارہ بیان فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، دنیا میں جو آدمی ایک بالشت بھی کسی کی ناجائز طور پر قبضہ کرتا ہے، زمین، جو بھی آدمی ایک بالش بھی اگر کسی آدمی کی ناجائز طور پر، حرام طور پر قبضہ کرتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 7 زمین کا ہار بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالے گا عذاب کے طور پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی تعداد بھی 7 ہے اور آسمان کی تعداد بھی 7 ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وہ رب العالمین کہ جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور زمین کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے بنانے والا ہے اور آسمانوں کو درست کرنے والا ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس سے کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے 7 آسمان اللہ رب العالمین نے تخلیق کیے، 7 کے 7 آسمانوں یا اس سے اونچائیوں کی ہر باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ اور زمین کے تذکرے کے بعد اللہ نے یہ کہا تو جتنی زمینیں ہیں اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننے والا، ان تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین پیدا کر دی، بعض زمین کی چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے، بعض چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، یا 7 آسمان پیدا کر دیے، بعض آسمانوں پر اس کا حکم چلتا ہے، بعض آسمانوں کی خبروں سے وہ ناواقف ہے۔ ایسی اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ شان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان اور اس کے درمیان کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی دکھنے یا نہ دکھنے والی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کے، کائنات میں انسان کی وجود کی تاریخ کو اللہ نے بیان کیا۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی تاریخ کو بیان کیا اور کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ رب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انہوں نے کہا کہ تم اے اللہ رب العالمین تو زمین میں اس آدمی کو
اس شخص کو، اس مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گا یا خون خرابہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور فرشتوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد ہم بیان کرتے ہیں اور تیری کبریائی، تیری بڑائی ہم بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا اور کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کی تاریخ کو ان آیتوں کے اندر بیان کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان پیدا کیے۔ یہ آج کی جدید سائنس جو ہم کو یہ انسانوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا بلکہ بندر تھے، بندر کی ایک ترقی پذیر شکل انسان کو سائنس بتانا چاہتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس قسم کی مختلف نظریات کی تردید کرتا ہے اور قرآن مجید اس بات کی اثبات کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا محترم، بڑا مکرم اور بڑا باعزت مخلوق بنا کر ہمیشہ سے انسان کی شکل میں اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب زمین میں خلیفہ بنانے کا مطلب بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں، بلکہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر ایک کے بعد ایک انسان حکومت کرے گی، ایک کے بعد ایک انسان دنیا کی زمین کا انتظام اور انصراف سنبھالیں گے۔ اسی کا مطلب خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ انسان کو سمجھنا یہ ایک باطل عقیدہ ہے اور یہ درست فہم نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے خطاب کیا اور کہا کہ رب العالمین تو زمین میں ایسی مخلوق کو کیوں بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گی اور زمین کے اندر خون خرابہ کرے گی؟ اب فرشتوں کا یہ کہنا کہ اے رب العالمین زمین میں یہ مخلوق فساد پھیلائے گی، خون خرابہ کرے گی، یہ کس بنیاد پر ہے؟ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں آ کر خون خرابہ اور فساد کرے گی؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کا تعارف کرواتے ہوئے فرشتوں کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ یہ مخلوق ایسے 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 کام کرے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے علم کی روشنی میں ہی فرشتوں نے اللہ سے یہ سوال کیا۔ نعوذ باللہ، یہ سوال فرشتوں کا حسد اور کینے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ لوگ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلائیں گے۔ اللہ نے اور پھر کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر تو اس مخلوق کو پیدا کر کے ان سے عبادت کروانا ہی چاہتا ہے تو ہم مخلوقات، ہم فرشتے ہیں جو ہم تیری حمد و ثنا، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا مادہ موجود نہیں ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر وہ چیز ہی نہیں رکھی۔ لہذا فرشتوں نے کہا کہ رب العالمین اگر تو اپنی عبادت کے لیے مخلوق پیدا کرنا ہی چاہتا ہے تو ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں اور تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں، جس چیز کا مجھے علم ہے، اس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی اس مخلوق کو پیدا کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کی تخلیق اور انسانی کی پیدائش کا جو مقصد میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کے علم سے آگاہ اور مطلع نہیں کیا۔ ہاں، اتنا ہی فرشتے بھی غیب کی بات جانتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے۔ جتنا
جتنا اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتوں کی ان کو خبر دی اتنی ہی باتوں کو وہ جان سکتے ہیں، اتنی ہی باتوں کا علم رکھ سکتے ہیں۔ یہی چیز انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر اللہ کے نبی غیب دان ہوتے تھے، غیب جاننے والے ہوتے تھے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتلائی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا باتوں کا علم دیا، اور اتنا ہی آپ کے پاس علم غیب کا موجود تھا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کی ایک مثال بیان فرمائی۔ کل ہم دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے انسان کی بڑائی، انسان کی عظمت کی کیسی مثال بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔